السلام علیکم مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر ان اسلام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ بفضل اللہ تعالی سن 2022 ہجری سال 1443 ہجری یکم ذی الحج کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادات، دعائیں، تسبیحات، اذکار، تلاوت، نیکیاں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا انرجیٹک ریمائنڈر دو اہم چیزوں کے حوالہ سے ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں عشرہ ذو الحجہ کے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو بازاروں میں نکل جاتے، اونچی اونچی آوازوں میں تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 میں یہ موجود ہے۔ دوسرا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن ہر چاند کی 3 دن یعنی ایام بیض یا ایام بیض 13، 14، 15 عاشوراء، محرم اور ہر مہینے کی پہلی سموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، یعنی آپ ان 9 دنوں میں پہلے جو 9 دن ہیں ان کے اندر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 2437 نمبر موجود ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ دوسرا ہم حصہ آج کے ریمائنڈر کا قربانی کے حوالہ سے ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ کتنے بندے ایک قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ نے بیان فرمایا کہ ایک اونٹ کو 10 بکریاں کفایت کرتی ہیں، تو اس سے انہوں نے یہ فہم لیا کہ 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2507، اور گائے کے اندر 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع اور اپنا آخری حج ادا فرمایا، اس کے اندر آپ نے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3135 اسی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ شریک تھے، تو قربانی کا وقت آ گیا۔ ہم اونٹ میں 10 اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے 3131 علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو ایک گائے کے اندر 7 بندے حصے دار ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چاہے تو ایک بندہ ایک گائے پوری خرید کر کے ذبح کر سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ گائے میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے تو اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 یا 10 شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے حصوں کے حوالہ سے ہے۔ اب کس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مستحسن اور پسندیدہ ہے، کہ کس کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ پہلا جانور جو کانا ہو، جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، یعنی ایک آنکھ خراب ہے یا ایک آنکھ ہے ہی نہیں۔ دوسرا بیمار، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، کوئی الرجی ہے، کوئی وبائی امراض ہے، کوئی اور بیماری ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بیمار ہے جانور۔ تیسرے نمبر پر لنگڑا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کمزور جانور، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2802، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جب بھی آپ جانور خریدنے جائیں قربانی کے لیے
تو اگر پورا جانور کی استطاعت نہیں رکھتے 2 3 4 5 7 بندے مل کر گائے یا اونٹ لے سکتے ہیں. اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو وہ ایک بکرا خرید لے، ایک گائے خرید لے یا ایک اونٹ خرید لے. تو یہ قربانی کے حصص کے حوالہ سے. دوسرے نمبر پر جانور خریدتے وقت اس کی خوبصورتی میں یہ چیزیں لازمی دیکھنی ہیں کہ وہ عیب دار نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کمزور اور بیمار نہ ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنانے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جو خیر کی بات تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی وہ بشری حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.